نور ہے نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو فصل نمبر 15 چل رہی ہے، اقسام اعراب ہے۔ اس میں اسماء متمکن یعنی وہ اسم جو معرب ہوتے ہیں، ان کی 16 قسمیں ہیں، ان پہ جو اعراب آتا ہے، آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے عامل کے بدلنے سے، وہ 16 طریقے سے، وہ 16 صورتیں ہیں۔ یعنی وہ اسم جو ہے وہ اسم متمکن کی 16 صورتیں ہیں جن پہ اعراب آتا ہے۔ مبنی پہ تو اعراب ظاہر ہوتا ہی نہیں ہے، معرب پہ اعراب ظاہر ہوتا ہے، اور وہ 16 قسمیں ہیں اس کی۔ تو ہم تثنیہ کی بحث پڑھ رہے تھے۔ تثنیہ میں رجلانی ہمارے پاس ایک مثال تھی، یہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، یعنی جب یہ سبجیکٹ بنے، اور اس کی یعنی پیش والی حالت جو ہے اس میں الف کے ساتھ آتی ہے۔ اور قلع اور قلتا بھی اسی کی طرح ہے، لیکن یہ ان پہ جب ان کا رفع الف کے ساتھ جب ظاہر ہوگا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یعنی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، یہ 16 ہیں، 14 ہیں 14۔ تو ان ضمیروں میں سے کوئی بھی جب قلع اور قلتا کے ساتھ آئیں گی، جب ہی ان کا جو ہے اعراب ظاہر ہوگا۔ اگر کسی اسم ظاہر یعنی جیسے کوئی اسم ہے جیسے الف لام والا، جیسے قلع الرجل یا قلع الرجلانی، تو اس وقت جو ہے ان کا جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، اور یہ الف پر مبنی ہوں گے۔ یعنی مجھے کہنا ہو کہ میں نے دونوں ہی آدمیوں کو دیکھا، تو میں کیسے کہوں گا؟ رأیت قلع الرجلین، رأیت قلع الرجلین۔ تو یہ قلع جو ہے اس وقت قلع ہی رہے گا جب ہم الف لام والے اسم کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے، لیکن جب ضمیر کی طرف اضافت ہوگی اس وقت یہ معرب ہوں گے، اور ان کا جو اعراب ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جاء کلاہما، جاء رجلانی، جاء کلاہما، جاء اثنانی۔ اثنانی یہ اصل میں تثنیہ تو نہیں ہے، لیکن تثنیہ جیسا ہے، اصل میں گنتی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کا واحد نہیں آتا ہے، تو ان کا اعراب بھی حالت رفع میں الف کے ساتھ آئے گا، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، اور جمع مذکر سالم ہی کی طرح یہ جمع ہے اولو، اور 20 سے 90 تک۔ 20 20 کو کہتے ہیں، 90 90 کو کہتے ہیں، 90 20 20 اور 90 90۔ تو مسلمون تو جمع مذکر سالم ہے، اور اولو جو ہے یہ، اور 20 سے 90 اولو بھی جمع ہے، لیکن یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، بلکہ اس کے جیسا ہی اعراب آتا ہے اولو کے اندر بھی۔ اور 20 اور 90 یہ بھی جمع نہیں ہے، کیونکہ ان کا واحد نہیں آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ گنتی میں استعمال ہوتے ہیں یہ، تو ان پہ جو تبدیلی ہوگی، جیسے میں نے دیکھا 20 آدمیوں کو کہنا ہو تو رأیت 20 رجلا ایسے کہیں گے، تو 20 پہ اس وقت یا آئے گا، تو یہ ابھی اس کی حالت رفعی، جری، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری بیان کریں گے۔ تو حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، ایسا واو جس سے پہلے ضمہ ہو، پیش ہو، اس حالت میں جو ہے اس کا رفع ظاہر ہوتا ہے، اس پہ پیش واو کی حالت میں آتا ہے۔ اور حالت نصب اور جر، تو اس میں حالت و نصب اور جر دونوں ایک ہی طریقے سے ہوں گی، یعنی ان کے اندر جو حالت نصب اور جر ظاہر ہوگی وہ ہوگی یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی ایسی یا جس سے پہلے زیر ہو۔ تثنیہ کے اندر یا ما قبل مفتوح تھا، یعنی ایسی یا جس سے پہلے زبر ہو، اور جمع کے اندر ایسی یا ہوتی ہے جس سے پہلے زیر ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے مثالیں، جاء مسلمون، یہ رفع کی مثال ہے، اس میں یہ مسلمون فاعل بن رہے ہیں، مسلمون یہ جاء فعل کا فاعل بن رہے ہیں۔ جب آگے اس میں ظاہر ہو فعل اور اسم، اس میں ظاہر ہو فاعل، اس میں ظاہر ہو، تو اس کا فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، اور جب ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ جاء مسلمون، یہ تو آپ بحث پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں۔ اور جاء اولو مالن، اولو، اسے اولو نہ پڑھیں،
بلکہ علو پڑھیں، علو۔ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا جیسے امر کے اندر کی کچھ حرف جو ہوتے ہیں علامت کے طور پہ بڑھائے جاتے ہیں، علو میں بھی جو یہ حمزہ کے بعد جو یہ واو ہے یہ بھی بڑھایا گیا ہے علامت کے طور پہ، بلکہ فرق کرنے کے طور پہ بڑھایا گیا ہے۔ یہ اس لیے بڑھایا گیا ہے، یہ اصل میں علو جو ہے حمزہ لام اور واو کے ساتھ ہی تھا، لیکن واو اس لیے بڑھایا گیا تاکہ یہ جو ہے دیکھنے میں جو جری حالت ہے اس کی الی ہے، الی یہ آ رہی ہے الی، تو یہ جو ہے اگر اس میں حمزہ کے بعد اگر واو نہ بڑھاتے اور حمزہ پہ جو ہے عرب نشان بھی نہیں لگاتے، جو اوپر حمزہ کا نشان ہے یہ بھی نہیں لگاتے عرب، تو دیکھنے میں الہ جیسا لگتا ہے، یہ عبارت کے اندر الہ کی طرح لگتا، الہ الہ البیتی، جو الہ حرف جر ہے اس کی طرح لگتا حالت جری اور نصبی میں، جو یا کے ساتھ اس کا اعراب آ رہا ہے۔ تو الہ بہت استعمال ہے کلام عرب میں، اور اس کو اکثر لوگ جو ہے اس میں شبہ ہو جاتا انہیں کہ یہ الہ ہی ہے، یعنی اس میں غلطی بہت زیادہ ہوتی کہ یہ الہ ہی مان لیتے ہیں، جیسے الو کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ الو یا الی ہو سکتا ہے، بلکہ الہ ہی مان لیتے ہیں، اس لیے اس میں واو بڑھایا گیا ہے، کیونکہ الہ جو ہے کلام عرب میں بہت استعمال ہے۔ الہ جو ہے ایک مطلب کوئی بھی اگر کتاب پڑھیں گے تو اس میں الہ کا استعمال دیکھیں گے بہت ہے، تو اس لیے جو ہے واو بڑھا دیا تاکہ جو الہ اور الی میں فرق کر سکیں۔ تو اب اس کی جو حالت رفع تھی الو، اس کے اندر بھی واو بڑھا دیا تاکہ جو ہے یہ عجیب الگ سا نہ لگے کہ حالت رفع تو الگ ہے اور حالت نصبی و جری الگ ہے، اس لیے حالت جری کی ہی طرح حالت رفع میں بھی واو بڑھا دیا اس کی مناسبت سے، تاکہ دیکھنے میں جو ہے ایک جیسا لگے کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، بلکہ الگ الگ کلمہ اسے لوگ نہ سمجھیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس میں واو آتا ہے، تو اس واو میں کوئی اعراب نہیں ہے، مطلب اس واو میں جو ہے کوئی قاعدہ نہیں ہوگا جو مد کا قاعدہ ہوتا ہے کہ واو سے پہلے پیش ہو تو اسے کھینچتے ہیں، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم نے واو تو علامت کے طور پہ بڑھایا ہے۔ تو جا الو مالن، یہاں پہ الو فاعل ہے یعنی مال والے، یہ زو جو آتا ہے زو اس کی جمع ہے الو، زو مالن آپ نے پیچھے پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ، اسی کی جمع ہے الو، الو۔ تو الو مالن آ گئے مال والے، جا عشرون رجلن آئے 20 آدمی، تو عشرون میں واو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور الو میں واو بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور مسلمون میں واو بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، اور ایسا واو جس سے پہلے پیش ہو۔ یہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، اور ایسا واو جس سے پہلے پیش ہو۔ اور رأیت مسلمین، میں نے دیکھا بہت سارے مسلمانوں کو، یا میں نے دیکھا مسلمانوں کو، تو اس میں یا ما قبل دیکھیے مکسور ہے، یا سے پہلے زیر ہے، تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، تو اس کا اعراب نصبی حالت میں ابھی ہے یہ، تو اس لیے اس کا اعراب جو ہے ابھی یا کے ساتھ آ رہا ہے، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ اور رأیت الی مالن، دیکھیے اس میں بھی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آ رہا ہے الی کے اندر، تو یہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کی طرح ہی جمع ہے، بس سالم نہیں ہے، باقی جمع اس کا اعراب بھی جمع مذکر سالم کی طرح ہوتا ہے۔ اور رأیت 20 رجلا، میں نے دیکھا 20 آدمیوں کو، 20 دیکھیے اس میں بھی یا ما قبل مکسور ہے، تو اس کا اعراب بھی جو ہے اسی کی طرح ہے، مسلمینہ کی طرح، لیکن یہ جمع نہیں ہے بلکہ گنتی میں استعمال ہوتا ہے اس کا، تو یہ بھی ابھی نسبی حالت میں ہے۔ مررتو بمسلمین، اس میں دیکھیں جری حالت میں بھی یا ما قبل مکسور کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، تو دیکھیں جمع مذکر سالم میں بھی دو حالتیں بدلتی ہیں، ایک تو واو والی حالت رفع اور ایک یا والی جو کہ نسبی و جری میں ایک جیسی ہے، ایسی مسلماتن میں تھا، اور مسلماتن میں بھی مسلمون یعنی جمع مذکر سالم کی ہی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ اس کی فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم کے تابع ہے، اس لیے جو ہے اس میں بھی دو ہی اعراب لاتے ہیں۔ تو اسے دیکھیے آپ، مررتو بأولی مالن اور مررتو ب20 رجلا، تو دیکھیے بعد داخل ہو گیا، پھر بھی جو ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے حالت جری میں، تو یہ اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے، جملے میں جب اس طریقے کی صورتیں آئیں گی تو آپ پہچان لیں اس سے دیکھ کے کہ یہ حالت نسبی میں ہے، حالت جری میں ہے۔ جب کوئی حرف جر داخل ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ حالت جری میں ہے، اور اسے دیکھ کے پہچاننا ہوگا آپ کو کون سا اسم ہے، یہ ان 16 قسموں میں سے غیر منصرف ہے، اسماء ستہ مکبرہ ہے، مفرد منصرف ہے، قائم مقام صحیح ہے،
یا جمع تکسیر یا جمع مکسر منصرف ہے، تو ان سب کو جو ہے آپ کو اس میں پہچاننا ہوگا، اس لیے آپ کو یہ قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ اسم مقصور وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا کے اوپر اگر کھڑا زبر لگا دیں تو وہ الف پڑھا جاتا ہے اس کو، اور الف مقصورہ اسے کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ، دیکھیے یا ہے اس کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے تو اسے جو ہے الف مقصورہ کہتے ہیں، اور مقصور جو ہے یعنی چھوٹا کیا ہوا، چھوٹا ہوا، ناٹے کو کہتے ہیں قصر یقصر قصوراً، اسی سے مقصور ہے یعنی چھوٹا ہوا، یعنی جس کو چھوٹا کر دیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مقصور۔ تو یہ جو یا ہے یہ چھوٹا الف ہوتا ہے، اس لیے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ یا کے اوپر جب کھڑا زبر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا الف ہے، اس لیے اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی یا لکھتے ہیں کہ یہ جو الف ہوتا ہے جس سے ہم الف پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے، یہ یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں تھا موسیون، موسیون، تو وہ تعلیل ہوئی ہے جو کہ علم صرف میں آپ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ علم صرف آخرین کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میری تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا تعلیل ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس میں آ چکی ہے۔ تو موسیون تھا، اسی سے موسیٰ ہو گیا، موسیٰ۔ تو الف مقصورہ جو ہے چھوٹا الف کو کہتے ہیں، اور یہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور الف کی طرح پڑھا جاتا ہے، موسیٰ۔ اور اصل میں یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ جو ہے ہم اس پہ یا بناتے ہیں اس میں، کیونکہ یا سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ الف مقصورہ کا اعراب، اور جمع مذکر سالم کے علاوہ دوسرا اسم، جمع مذکر سالم کو چھوڑ دیجیے، اس کے علاوہ دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اور الف مقصورہ کا اعراب ایک ہی ہوگا۔ یہ بھی معرب ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تینوں حالت میں اعراب تقدیری ہوگا، یعنی چھپا ہوا ہوگا، ہمیں نظر نہیں آئے گا لفظوں میں، ہم اس پہ تلفظ نہیں کر رہے ہوں گے۔ جیسے جاء موسیٰ، اس وقت جو ہے موسیٰ یہاں پہ فاعل ہے، جاء موسیٰ، اور جاء غلامی، آئے موسیٰ اور آیا میرا غلام۔ تو دیکھیے میرا غلام آیا، تو آنے والا کون ہے؟ میرا غلام ہے، تو غلام یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، لیکن دیکھیے اس پہ پیش نہیں ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ حالت رفع کی مثال ہے۔ رأیت موسیٰ، میں نے دیکھا موسیٰ کو۔ رأیت غلامی، میں نے دیکھا اپنے غلام کو۔ مررت بموسیٰ، میں گزرا موسیٰ کے پاس سے۔ مررت بغلامی، میں گزرا اپنے غلام کے پاس سے۔ تو اس میں زبر بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں بھی جو ہے زبر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور نہ اس میں زیر ظاہر ہو رہا ہے، یعنی نہ ہی جر ظاہر ہو رہا ہے۔ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا اس میں۔ تو ایسا کیونکہ الف مقصورہ جو ہے یہ اس پہ جو ہے اعراب نہیں آیا کرتے، کیونکہ الف جو ہے وہ ایسا ساکن ہوتا ہے کہ اس پہ سکون بھی نہیں لگایا جاتا۔ اگر سکون آپ نے اس میں سکون کی حرکت اوپر دکھا دی یا لگا دیا سکون، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف پر کبھی سکون کی حرکت بھی نہیں لکھی جاتی ہے، اور زبر زیر پیش تو لکھے ہی نہیں جاتے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور ایسا ساکن ہوتا ہے کہ اس پہ نہ ہی سکون لکھا جاتا ہے، نہ ہی زبر زیر پیش لکھے جاتے ہیں، اور الف جو ہے کسی بھی اعراب کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ الف پر آپ کوئی بھی اعراب ڈالیں گے تو اس پہ آ ہی نہیں سکتا، وہ اعراب کو روکتا ہے، تو الف پر اعراب نہیں ظاہر ہو سکتا۔ اور دوسرے جو غلامی ہے، تو یا جو ہے یا متکلم یا کوئی بھی یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، یا جو ہے وہ زیر کو کھینچنے سے ہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، زیر۔ تو اس لیے جو ہے یا سے پہلے زیر آنا ضروری ہے، تو اس لیے جو میم پہ جو پیش تھا وہ یا کی وجہ سے زیر سے بدل گیا۔ جب ہم نے کہا غلامی، تو غلامی یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے اسے غلامی ہی کہیں گے۔ تو یہ جو ہے ہمیں سینٹنس کو، جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ فاعل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، اور بات جو چل رہی ہوگی پیچھے سے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے۔ تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، لیکن پھر بھی یہ معرب کی قسموں میں سے ہے، مبنی نہیں ہے۔ مبنی کی طرح لگ رہا ہے دیکھنے میں، لیکن یہ مبنی نہیں ہے، معرب ہے۔ تو اس میں جو یہ اعراب ہے تقدیری ہے تینوں حالتوں میں۔
اس میں منقوص ایسا اسم جس میں نقص ہو، منقوص یعنی نقص والا، نقص ہوا۔ اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، ایسی یا ہو جس سے پہلے زیر ہو، اسے کہتے ہیں اس میں منقوص۔ یا متکلم اور جو یہ والی یا ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ یا متکلم جو ہے مادے کے علاوہ ہوتی ہے، یعنی فاعل لام کے جگہ نہیں ہوتی بلکہ زائد ہوتی ہے۔ یعنی غلامی میں دیکھیے غائن ہے، لام ہے، میم ہے، یہ حرف اصلی ہیں اس کے، غائن لام میم، اور جو یا بعد میں لے کر آئے ہیں یہ زائد ہے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی پورا کلمہ پورا ہو رہا ہے، یعنی غلام، اس میں تینوں حرف کم سے کم 3 حرف ہونے چاہیے کسی بھی اسم فعل میں، تو 3 حرف اس میں مکمل ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یا جو ہے یا زائد ہے۔ لیکن اس میں منقوص میں جو یا ہوتی ہے وہ زائد نہیں ہوتی بلکہ وہ اصلی ہوتی ہے، جیسے قاضی، قاضی میں قاف ضاد اور یا، یہاں آگے آ رہی ہے مثال دیکھیں قاضی، اس میں قاف ضاد اور یا، یہ تینوں اصلی ہیں، یا جو ہے یہ بھی اصلی ہے کیونکہ کم سے کم 3 حرف ہونے چاہیے، تو دیکھیے قاف ضاد یا، اب جا کے پورا اسم پورا ہو جائے گا، تو یہ اصلی ہوتی ہے اور یہ والی زائد ہوتی ہے، تو اس کا حکم الگ ہے اور اس کا حکم الگ ہے۔ اس پہ اعراب الگ طریقے سے آئے گا اور اس پہ اعراب الگ طریقے، اس پہ ظاہر ہی نہیں ہوگا، لیکن اس پہ ایک صورت ہے جس میں ظاہر ہوگا، وہ زبر کی صورت ہے۔ اور یہ جتنے بھی اعراب ہیں نا، یہ اس اسماء متمکن، اس میں یہ جو اسم والا جو ہے یہ قاضی والا، یہ فعل کے اندر بھی آتا ہے، یعنی فعل جو ہے فعل، اس پہ بھی جو ہے یہ زبر ظاہر ہو جائے گا، تو اس کو دھیان رکھیں آپ۔ یہ جب فعل کے اندر بھی ایسے ہی، کیونکہ فعل میں بھی جو ہے اس میں یہ فعل میں بھی جو ہے آخر میں نقص ہوتا ہے، فعل بھی ناقص ہوتا ہے جو کہ علم صرف میں آپ پڑھیں گے، تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ چیز ظاہر ہوگی، تو یہ والی قسم فعل کے ساتھ بھی کام آتی ہے، یعنی فعل کے اندر بھی جو ہے اس طریقے کی تبدیلی آئے گی۔ اور حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، یعنی ضمہ جو ہے لفظوں میں ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن ضمہ ہوگا۔ اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی، یعنی حالت نصبی میں فتحہ ہمیں دکھے گا، ہم فتحے پر تلفظ کریں گے، اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہوگا، حالت جری میں کسرہ ہمیں نہیں دکھے گا لیکن ہوگا، موجود ہوگا۔ تو یہ بھی مورب کی ایک قسم ہے، اور یہ اس اسم کو کہتے ہیں جو ناقص ہو، یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہو، اور وہ کون سا حرف علت ہو، یعنی یا ہو اس کے آخر میں، واو کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا بھی صرف یا کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر یا ہوگی آخر میں، یا بھی ناقص میں ہی آتی ہے، تو اس وقت جو ہے یہ اسم منقوص ہوگا، اور اس کا اعراب جو ہے حالت رفع میں واو ضمہ کے ساتھ ہوگا، لیکن ایسا ضمہ جو تقدیری ہوگا، جیسے جاء القاضی، کیا تھا اصل میں جاء القاضیو، یا پر پیش ہونا چاہیے تھا لیکن یا پر پیش بھاری ہے اس لیے اس کو گرا دیا، تو جاء القاضی ہو گیا۔ اور رأیت القاضیہ، زبر جو ہے وہ آسان ہے پڑھنا، اس لیے رأیت القاضیہ، اس میں زبر ظاہر ہو جائے گا، فتحہ ظاہر ہو جائے گا، تو یہ نسبی حالت جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی اس میں منقوص کی۔ اور مررت بالقاضی، اس میں یا پہ زیر بھی بھاری ہوتا ہے، یعنی یوں کہنا بھاری ہے، مررت بالقاضی، جب آپ سینٹینس میں پڑھیں گے یا زیادہ استعمال جب آئے گا جب آپ کو دشواری ہوگی، ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا آسان ہے، لیکن آسان نہیں ہے، مشکل ہے یہ۔ اور عرب کا اعتبار ہوگا کیونکہ وہ جو ہے انہی کی زبان ہے، اہل زبان وہ ہے، تو ان کا اعتبار ہوگا، تو ہم اس پہ نہیں پڑھیں گے پیش اور زیر۔ جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی، تو اس میں منقوص ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور وہ یا اصلی ہونی چاہیے تبھی اس میں منقوص ہوگا، اگر زائد ہوگی تو دیکھنا پڑے گا کون سی یا ہے، یا نسبتی ہے یا یا متکلم ہے، تو اس کا حکم اسی طریقے سے ہوگا۔ اچھا، آخری قسم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، جمع مذکر سالم جبکہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور اس کا اعراب ہوتا ہے، جیسے ہؤلاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ تو کوئی بھی اسم لے لیجئے، مسلمونہ تھا اصل میں، یہ نون گر گیا یا سے اضافت ہونے کی وجہ سے، تو مسلمویہ ہو گیا،
یہاں آگے بتا رہے نیچے اس کے بارے میں. تو اس کا اعراب حالت رفع میں واو تقدیری ہوگا، یعنی واو جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا لیکن واو ہوگا. دیکھ لیجئے مسلمیہ میں واو نہیں ہے لیکن اصل میں واو موجود تھا یہاں پر، جو کہ چھپ گیا ہے، تقدیری مقدر ہو گیا ہے. حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور، جو کہ نظر آ رہا ہے صاف صاف، یا ما قبل مکسور. فائدہ: مسلمیہ اصل میں مسلمونہ تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بوجہ اضافت کی وجہ سے گر گیا تو مسلمویا ہو گیا. دیکھ لیجئے مسلمویا رہ گیا. اب واو اور یا جمع ہوئے، دیکھیے واو اور یا جمع ہوئے اور واو ساکن تھا، اس لیے باقاعدہ مرمیون کا قاعدہ آ چکا ہے علم صرف میں. وہاں آپ جا کے اس میں رجوع کر سکتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ناقص کے قاعدے ہیں معتل لام کے، اس میں یہ قاعدہ آیا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واو اور یا جب جمع ہو جاتے ہیں اور پہلا ساکن ہو تو مرمیون کے قاعدے کی طرح جو ہے اس میں اس کو واو کو یا سے بدل کے یا میں ادغام کرتے ہیں، اور جیسے مرمیون کے اندر تعلیل ہوئی ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی مرمیون ہو جائے گا وہ. یا تو مسلمویا کیا ہو جائے گا؟ مسلمون ہو جائے گا، مسلمون. لیکن جو ہے یہ یا متکلم ہے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی. یہ جو جب کسی ضمیر کی طرف اضافت کرتے ہیں تب بھی تنوین ختم ہو جاتی ہے. ابھی تک آپ نے اس کا تجربہ کر لیا ہوگا. جیسے ربو کا، ربی، ربو، تنوین نہیں آتی جب اضافت ہو جاتی ضمیر کی طرف. تو یا کی طرف اضافت میں مرمیون کے قاعدے کی طرح جو ہے واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کیا تو مسلمویا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسلمویا. یہ پیش تو یہ واو کی وجہ سے تھا مسلمویا میں. دیکھیے یہ واو کے پہلے، واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے تو یہ پیش باقی رہا تو مسلمویا ہو گیا. لیکن یا تو نہیں چاہتی اپنے سے پہلے پیش. پھر ضمہ میم کو، یعنی میم کے ضمے کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرے سے بدلا، مسلمیہ ہو گیا. مسلمویا تو جب تھا کیونکہ واو تھا اور واو اپنے سے پہلے پیش چاہتا ہے، لیکن مسلمویا اب یا ہو گئی، واو یا ہو گیا اور یا میں تشدید کے ساتھ ہم نے یا کے ساتھ مشدد کر دیا اسے، تو اب یا اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے تو مسلمیہ ہو گیا. مسلمیہ کی نسبی اور جری حالت کی اصل مسلمینہ ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کی نسبی و جری حالت میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہوتا ہے. اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ نسبی و جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی سے یا موجود ہے. اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کر دیں گے. خوب سمجھ لیجئے، خوب سمجھ لو. تو واو کو یا سے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ مسلمویا میں واو تھا اور مسلمونہ میں واو ہے اور مسلمینہ میں یا ہے، تو یا تو پہلے سے ہی ہے، وہاں پہ ہمیں صرف ادغام کرنا ہوگا. ہمیں یہ والا قاعدہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پر. اسے آپ سمجھ لیجئے. اقسام اعراب ہے، آپ کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ. یہ اس میں محنت کیجئے، اسے یاد کیجئے. آپ یہ 16 قسموں کے حساب سے ہی آپ اعراب کو پہچانیں گے اور اعراب لگائیں گے اسم پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.